یمن میں ایران کی غیر روایتی جنگی مہم جوئی۔ یمن کی خانہ جنگی میں ایران کے ملوث ہونے کے ثبوت اور تفصیلات مصدقہ ہیں، اور یمن کی مرکزی حکومت کے خلاف حوثی باغیوں کی ہر ممکن ایرانی حمایت اور مدد اب ایک راز نہیں، جو کہ مالی امداد، اسلحے کی فراہمی، فوجی ٹریننگ اور آپریشنل مشاورت پر مشتمل ہے۔ ایران نے حال ہی میں اپنی امداد میں اضافہ کرتے ہوئے بغیر پائلٹ فضائی اور زمینی سسٹمز، سمندری بارودی سرنگیں، جدید ہتھیار، زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل، اینٹی شپ کروز میزائل اور فوجی مشیران بھیجوائے۔ ایسی مہم جوئی عرف عام میں غیر روایتی جنگ کہلاتی ہے، جس میں جنگ میں اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کی موزونیت، آپریشن کی کامیابی کے امکانات اور ممکنہ اخراجات کا اندازہ شامل ہوتا ہے۔ یمن جنگ ایران سعودیہ جب خلش اور پراکسی وار کی قائم مقام ہے۔ ایران نہ صرف حوثی باغیوں کی براہ راست حمایت کرتا ہے، بلکہ حزب اللہ کے ذریعے اسے ہر ممکن مدد بھی فراہم کرتا ہے، اگرچہ اس مدد سے حزب اللہ اور ایران دونوں انکاری ہیں۔ جبکہ امریکہ یمنی حکومت کی حمایت میں سعودی عرب کی یمن کے اندرونی دفاع اور براہ راست فوجی ایکشن میں مدد کرتا ہے۔ یمن کا عدم استحکام ایران کے لیے بیش قیمت مفاد ہے، جہاں سے وہ سعودی عرب پر بآسانی چڑھائی کر سکتا ہے، اور کئی بار حوثی باغیوں نے ایرانی شہر پر حرمین شریفین پر حملوں کی دھمکیاں دینے کے علاوہ راکٹس بھی فائر کیے ہیں۔ اس جنگ میں فتح کا انحصار کئی کلیدی عوامل پر ہے، جن میں پناہ گاہوں کی دستیابی، سیاسی شناخت اور ہم آہنگی، حکومتی کنٹرول، خطے کے سازگار حالات اور گوریلا فورسز کی مؤثر کارکردگی شامل ہے۔ حوثی باغیوں کا صنعاء اور سعدہ میں کنٹرول ہے، جہاں موجود پناہ گاہیں اس لیے اہم ہیں کیونکہ وہ کسی بھی شورش میں انہیں پلاننگ کرنے، تربیت دینے اور لینے، چاق و چوبند ہونے اور آرام کے لیے جگہ فراہم کرتی ہیں۔ حوثی باغیوں کے پاس مضبوط شناخت تو ہے، مگر وہ کسی بھی سنجیدہ سیاسی ڈھانچے میں اپنی جگہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ان کے کچھ دھڑے غیر نظریاتی ہیں اور انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کر کسی بھی قسم کے سیاسی اغراض کے بنا قبائلی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ یمن کی مرکزی سنی حکومت عرب بہار سے بھی پہلے یعنی 2011 سے اپنی بقا اور کنٹرول بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور 2014 میں اس نے دارالحکومت صنعا بھی کھو دیا، جس نے حوثی فسادیوں کو مضبوط کیا۔ ایران مکلا کی بندرگاہ کے ذریعے کارگو جہازوں کی مدد سے انسانی بنیادوں پر امداد بھیجنے کے پردے میں حوثی باغیوں کو اسلحہ بھیجتا ہے، جہاں سے یہ چھوٹی کشتیوں کے ذریعے حوثی علاقوں میں بھجوایا جاتا ہے۔ یمنی جنگ میں حوثیوں پر اٹھنے والے اخراجات، امداد کی فراہمی اور فورسز کی تعیناتی ایران کو یمن میں براہ راست حملے کی نسبت سستی پڑتی ہے۔ ایران پر سے نیوکلیئر ڈیل کے بعد سے پابندیاں ہٹ چکی ہیں، تو یہ اخراجات اس کے لیے قابل برداشت ہیں، کیونکہ کرائے کے فوجیوں، روس اور حزب اللہ کی مدد سے وہ اس خطے میں کامیابی سے جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کے یمن میں جو مقاصد ہیں، ان میں سعودی عرب کے لیے مشکلات کھڑی کرنا، سعودی عرب کا گھیراؤ، اپنا اثر و رسوخ پھیلانا اور ولایت فقیہ کی ترویج کے لیے مستقبل میں طاقت کے توازن کو اپنے حق میں بڑھانا ہے۔ ان اغراض و مقاصد کے لیے اسے انتشار اور عدم استحکام کا شکار یمن ہی درکار ہے، جہاں حوثی باغی اس کے ایجنڈے پر بخوبی کام کر رہے ہیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔